السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری نائٹ ود محمد بلال۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ تو چلیے دوستو، آپ ہینڈ فری لگا لیں اور اپنا موبائل ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور آنکھیں بند کر کے اس کہانی کو امیجن کرنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے، جنہوں نے ہمیں کہانی سینڈ کی ہے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم بلال بھائی، میں اعجاز بات کر رہا ہوں۔ یہ بات آج سے 3 سال پہلے کی ہے۔ میں ایز اے سیل ہیڈ ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں اور اس کمپنی کی طرف سے جگہ جگہ میں وزٹ کرتا رہتا ہوں۔ میں ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں ایز اے ٹیریٹری سیل آفیسر کام کرتا تھا اور مجھے ایسے ہی چھوٹے چھوٹے ٹاؤن میں جانا پڑتا تھا۔ کافی جگہ گھوما ہوں میں پاکستان میں اور بہت سے واقعے ہوئے ہیں۔ ان واقعوں میں سے سب سے خوفناک واقعہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ یہ بات جنوری کے سٹارٹ اور دسمبر کے لاسٹ ڈیٹ کی ہے۔ ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے، پر وہ آڈٹ کے دن تھے۔ کام بہت زیادہ ہوتا ہے تب اور ٹائم تھوڑا۔ سردیوں میں ویسے ہی رات جلدی ہو جاتی ہے۔ ایک دن میں اور میرا کولیگ ہم نارووال کے ایک چھوٹے ٹاؤن میں گئے۔ وہاں آڈٹ کا کام تھا تو ہمیں وہاں دیر ہو گئی، رات کے 10 بج گئے۔ ان دنوں رات کے 10 بجے اچھا خاصا ٹائم ہو جاتا تھا۔ ہے بھی وہ جگہ سارے گاؤں، اور گاؤں میں زیادہ تر لوگ عشاء کے بعد ہی سو جاتے تھے۔ خیر، کام ختم ہوا، ہم وہاں سے نکلے۔ چھوٹے ٹاؤن ہونے کی وجہ سے وہاں کوئی ہوٹل وغیرہ بھی نہیں تھا۔ ہم نے واپس آنا ہی بہتر سمجھا۔ ہم ایک ٹاؤن میں تھے جو کہ مین جی ٹی روڈ سے 25-30 کلومیٹر دور تھا۔ میرے پاس پرانی آلٹو تھی جو کہ کمپنی کی طرف سے ملی ہوئی تھی۔ خیر ہم چل پڑے۔ اس دن سردی بھی بہت زیادہ اور ارد گرد کھیت ہونے کی وجہ سے دھند بھی کافی زیادہ تھی اور راستہ بھی کچا تھا، کوئی صحیح راستہ نہیں تھا۔ خیر اللہ اللہ کر کے ہم نکلے، پر راستے میں میرے کولیگ جو کہ میرے ساتھ تھا اس نے ایک شارٹ کٹ ڈال دیا جی ٹی روڈ کا، جو کہ ایک چھوٹے سے جنگل سے ہو کے جاتا تھا۔ ڈرائیو وہ کر رہا تھا، اس لیے میں بھی اوکے کر دیا۔ اس روڈ پہ اتنی دھند تھی کہ کوئی گاڑی نہیں تھی نظر آ رہی۔ گاڑی کی لائٹ جہاں تک جاتی وہاں تک نظر آتا، باقی سارا اندھیرا۔ جنگل کی وجہ سے گیدڑوں کتوں کی آوازیں آ رہی تھی، نہ کوئی گاڑی نہ کوئی انسان اس راستے میں نظر آیا۔ خیر راستے میں ہم ایسے ہی چلتے رہے کافی راستہ پار کرنے کے بعد، کیونکہ راستہ کافی خراب تھا تو اس لیے ہم آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ اسی طرح چلتے چلتے راستے میں ہماری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ وہ اتنا سنسان علاقے میں گاڑی کا بند ہونا، وہ بھی تب جب پاس کوئی ایکسٹرا ٹائر بھی نہ ہو۔ تو ہم نے واپس جن کے پاس آئے تھے ان کو کال کرنے کی ٹرائی کی تو ان سے کسی سے بھی رابطہ نہ ہو سکا، نیٹ ورک ایشو کی وجہ سے۔ باہر اتنی ٹھنڈ تھی اور سنسان ہونے کی وجہ سے ہم نے گاڑی میں بیٹھنا ہی مناسب سمجھا اور مدد کا انتظار کرنے لگے۔ اسی دوران ایسا لگا کسی نے ہماری گاڑی کو پیچھے سے آ کے ہٹ کیا ہو۔
وہ صرف آواز نہیں آئی، پوری گاڑی ہلی بھی۔ ہم نے دیکھا پیچھے کوئی نہیں۔ ہم موبائل کی لائٹس جلا کے پیچھے دیکھا، گاڑی پہ کوئی ڈینٹ یا خراش بھی نہیں آئی۔ ہم پھر بیٹھ گئے کہ کوئی جانور بھاگتا آیا ہوگا، لگ گیا ہوگا۔ پھر بلال بھائی ہمیں اپنے پاس سے ایسے جیسے چوڑیوں کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی ہمارے پاس سے گزر کر گئی ہو، کوئی فیمیل جس نے چوڑیاں ڈالی تھی وہ تیزی سے ہمارے پاس سے گزرتی ہو۔ پہلے آواز رائٹ سے آئی، پھر لیفٹ سے، مگر جب دیکھا تو کوئی نہیں تھا اور صرف دھند تھی۔ ہم دونوں اتنا ڈر گئے تھے کہ ہم آیت الکرسی پڑھنے لگ گئے اور میں نے موبائل پہ سورہ رحمان لگا دی۔ پھر ایسا ہوا کہ کچھ دیر کے بعد جانوروں کی آوازیں آنا بھی بند ہو گئے، ایسے جیسے پن ڈراپ سائلنس ہو گیا، ہر طرف خاموشی۔ میرے کلی کا نام عمر تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے بھائی گاڑی چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ میں کہا یار جائے تو کہاں، آگے کوئی پتہ نہیں کتنی دور آبادی ہے اور پیچھے بھی کافی دور ہے۔ تو ہم بیٹھے رہے۔ ابھی ہم باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہ چوڑیوں کی آواز چاروں طرف سے آنے لگی۔ دور دور تک کھیت تھے، کھیت کے بیچ یہ روڈ تھا، مگر آواز پتہ نہیں کہاں سے آ رہی تھی، اور وہ آواز آہستہ آہستہ ہمارے پاس آ گئی، اتنے پاس آ گئی کہ ایسا لگا کہ کوئی عورت ہماری گاڑی کے چاروں طرف گھوم رہی ہے۔ ہم دونوں اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ ہم نے نیچے سر کر کے زور سے چیخنا سٹارٹ کر دیا۔ ہم نے اتنی چیخیں ماری مگر کوئی بھی سننے والا نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ آواز بند ہوئی، میں عمر کو بولا کہ لیپ ٹاپ دونوں ایک بیگ میں ڈالو اور ایک بیگ پکڑو، وہ گاڑی لاک کر کے آگے جاتے ہیں۔ عمر نے وہی کیا۔ ہم نے گاڑی لاک کی اور موبائل کی ٹارچ کے ساتھ سورہ رحمان سنتے چلنے لگے۔ ہمیں مسلسل ایسا فیل ہو رہا تھا کہ وہ چھن باقاعدہ ہمارے ساتھ چل رہی ہے، مگر سورہ رحمان کی وجہ سے ہمارے پاس نہیں آ رہی۔ میں نے عمر کو کہا کہ ڈر مت، دھیان نہ دو، چلتے رہو۔ اسی دوران عمر نے 15 پہ کال کر کے لوکیشن وغیرہ سب کچھ بتا دیا۔ ہم چلتے گئے۔ پاکستان پولیس سے اس نے ٹائم پہ کب آنا تھا، تو ہم بھی اسی طرح اللہ کے حوالے چلتے گئے۔ اتنی سردی تھی کہ ہمارے ہاتھ پاؤں منہ ٹھنڈے ہو گئے، ہاتھوں کی انگلیاں ایسے جیسے جم گئی تھیں۔ چلتے چلتے ہمیں ایک مسجد نظر آئی جس پر ایک بلب چل رہا تھا۔ ہم نے وہاں جانا مناسب سمجھا اور ہم چلنے لگے۔ اسی کی طرف وہ مسجد روڈ سے ذرا ہٹ کر کھیتوں کی طرف تھی۔ 15 پر کال کرنے کے کچھ دیر بعد ہی علاقے کے SHO کا فون آیا۔ اسے ہم نے لائیو لوکیشن سینڈ کر دی، کیونکہ جگہ کا ہمیں بھی کوئی اتنا نہیں پتہ تھا۔ بلال بھائی جب ہم نے اس مسجد کی طرف جا رہے تھے تو وہ مخلوق اتنی اگریسو ہو گئی کہ اس نے باقاعدہ ہمیں پتھر مارنے سٹارٹ کر دیے، مٹی اڑانے سٹارٹ کر دی، مگر اس نے ہمیں نہیں پکڑا۔ جب پتھر ہمیں لگے تو ہم نے بھاگنا سٹارٹ کر دیا۔ عمر کے سر پہ لگا، میری کمر پہ، تو ہم بھاگ کے مسجد میں آئے۔ وہاں ایک بزرگ ہمیں ملے۔ ان کو ہم نے سارا واقعہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا تھا اس جگہ سے آؤ؟ خیر اب بھاگے ہوں تو مسجد میں بیٹھ جاؤ۔ اب ہم وہاں لیٹ گئے اور صبح وہ بزرگوں نے کہا کہ یہاں سے صبح جانا ہے۔ اب ہم مسجد میں ہی بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد پولیس بھی وہاں آ گئی۔
جن کے پاس جس ڈسٹریبیوٹر کے پاس ہم آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہو گیا۔ پولیس کے ساتھ ہم تھانے آ گئے اور وہاں سے ان کے ساتھ گھر چلے گئے۔ شوق بات یہ تھی کہ جب پولیس نے کہا کہ ہم لوگوں ایک ویران جگہ پہ کیوں لے، بلال بھائی شوق والی بات یہی تھی کہ ہمیں پولیس نے بتایا کہ ہم لوگ وہاں ویران جگہ پہ کیوں لیٹے ہوئے تھے، جبکہ ہمیں بلال بھائی جب ہم نے پولیس والوں کو اور وہاں جس کے پاس ہم گئے تھے ہم نے سارا واقعہ بتایا، تو پولیس والوں نے کہا کہ ہم اس ویران جگہ میں کیوں لیٹے ہوئے تھے، جبکہ ہم نے پولیس والوں کو بتایا کہ وہ تو ایک مسجد تھی، مسجد میں لیٹے ہیں، مگر پولیس والوں نے بتایا کہ وہ مسجد بہت دیر کی ویران ہو چکی ہے اور اسی لڑائی جھگڑے میں آ کر وہ مسجد اب ویران ہو چکی ہے۔ خیر ہم جن کے پاس آئے ہوئے تھے ہم ان کے گھر گئے، ہم ان کے پاس بیٹھے اور صبح جب گاڑی لینے گئے، جب وہ جگہ دیکھی تو واقعی وہ ایک مسجد تھی مگر ویران تھی۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ سالوں سے یہاں کوئی نہیں آیا اور رولے والی جگہ ہونے کی وجہ سے یہاں کوئی آتا بھی نہیں، مگر وہ بزرگ کون تھے اور وہ لائٹ وہاں کیسے چلی پتہ نہیں۔ خیر ہم نے گاڑی پکڑی، ٹھیک کروائی، سب کچھ ٹھیک تھا۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ بہت سال پہلے ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں پیار کرتے تھے اور لڑکی کے گھر والے نہیں مانے تو وہ لڑکا دلہن کو بگا کے اپنے ساتھ لے کے اس مسجد میں آ گیا نکاح کے لیے۔ پہلے دلہا اپنے آپ عاشق کے ساتھ بھاگ کے آئی تھی اس جنگل میں اور اس کے گھر والوں نے اسے اسی جنگل میں مار دیا اور لڑکے کو بھی۔ تب سے یہ روڈ بہت خطرناک ہے اور جن لوگوں نے اس لڑکی اور لڑکے کو اس زمین کے لیے مارا اور وہ زمین آج بھی بنجر پڑی ہوئی ہے اور یہ روڈ بھی رات کو خطرناک ہو گیا ہے۔ تو دوستو آپ نے سنی یہ کہانی، آئی ہوپ آپ کو آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ میری آپ سب سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آپ آن کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔